باہر والوں کے لیے، صحابہ کے لیے، چاہنے والوں کے لیے حضور سراپا رحمت تھے، بعین ہی اسی طرح حضور ازواج مطہرات کے ساتھ، حضور بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بھی رحمت اور شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے ٹھیک ہے، اور ساتھ فرمایا میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ جب حضور کی عمر مبارک 25 سال ہوئی تو آپ کا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا۔ پھر اس کے بعد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، اور جب ان کا وصال باکمال ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑا روئے اور حضور روتے رہے، حتیٰ کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کا بھی حضور بڑا خیال فرمایا کر، اس لیے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی یاد آ جایا کرتی تھی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، پھر حضرت سودا، حضرت میمونہ اور ازواج مطہرات سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح فرمایا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ کو پڑھا جائے تو آپ کی زندگی میں تنقید نہیں ملتی۔ جس طرح جو ہے وہ اگر کوئی بندہ نکاح کر لے، نکاح کرنے کے بعد جس طرح اس پہ تنقید کی بوچھاڑ کی جاتی ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جب تم کلمہ بھی رسول اللہ کا پڑھتے ہو اور اپنی زبان حال سے یہ کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تم ایک مومن پہ یا ایک مسلمان پہ تنقید کرتے ہو تو فرمایا اس چیز سے بچو۔ تو یہ تنقید کا پہلو زندگی میں نہیں ہونا چاہیے، اور کسی کی ازدواجی زندگی کو ہٹ کرنا یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے، یہ ایک مومن کا طریق نہیں ہے، بلکہ اس کا تو طریق یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کی سنت پہ چلے۔ کوئی کیا کرتا ہے اس کو جو ہے وہ مشورہ دینے کے بجائے انسان اپنی زندگی میں چینج لائے اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو قرآن کے مطابق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق اگر ہم چلیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ خوشی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی توبہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کو اس وقت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اگر کوئی توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کے اگر وہ بارگاہ ربوبیت تک آ گیا ہے، اگر وہ بارگاہ رسالت تک آ گیا ہے، تو ہم اس پہ ہٹ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، یہ ایسا کیوں کرتا ہے، یہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ تو توبہ کا معیار ایک ہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ صرف اپنی زبان سے توبہ نہیں کرنی، توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو کہ بعد میں پھسلنے کا بھی اندیشہ نہ ہو۔ فرمایا ایسی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دنیا کے عشق میں مبتلا ہوئے، ساری رات کھڑے رہے لیکن ملاقات نہ ہوئی۔ تو جب اچانک صبح مؤذن نے اذان دی تو وہ اذان کے الفاظ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے کانوں میں پڑے، تو عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رو پڑے، کہا مولا ساری رات دنیا کی عشق میں نے گزار دی ہے اور ملاقات کے لیے میں کھڑا رہا، کاش کہ یہ رات تیری بارگاہ میں گزارتا تو تیری بارگاہ میں مجھے کتنا مقام حاصل ہو جاتا۔ اس لیے زندگی میں تنقید نہیں ہونے چاہیے، کسی کی ازدواجی زندگی کو، کسی کی جو ہے وہ سیلف لائف کو جب آپ نشانہ بنانا شروع کر دیں گے تو انسان کی زندگی کا مقصد ختم ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے اور اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔